السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور آپ سب کو جو ہے وہ ماہ رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی دعائیں عبادتیں جو ہے وہ قبول فرمائے، سب کی تنگی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو، سب کی مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہوں، اور یہ ماہ رمضان سب کے لیے خیر و برکتیں اور رحمتیں لے کر آئے، آمین ثم آمین۔ تو جناب بات کچھ یوں ہے کہ کوشش تو میری یہی ہوگی کہ میں نائٹ میں جو ہے وہ ریکارڈنگ کر لوں دونوں ایپیسوڈ کی، لیکن اگر میں کسی وجہ سے رات میں ریکارڈنگ نہ کر سکی تو پھر میں دن میں بھی نہیں کر سکوں گی، کیونکہ پھر روزے میں جب ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں تو گلا جو ہے وہ زیادہ خشک ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے روزے میں ہم پانی تو نہیں پی سکتے نا۔ نارمل روٹین میں تو میں پانی پی لیتی ہوں گلا خشک ہو بھی جائے تو، اور اگر میں کروں گی بھی دن میں ریکارڈنگ تو پھر ایپیسوڈ کا ڈریشن جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، تو آپ لوگ جو ہے ایڈجسٹ کیجئے گا اگر کبھی ایپیسوڈ اپلوڈ نہ ہو یا ڈریشن کم ہو۔ تو ویسے میری کوشش بھرپور یہی رہے گی کہ میں ڈیلی جو ہے وہ رات میں ریکارڈنگ کر لیا کروں، لیکن کبھی کبھار جو ہے ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں کر پاتا، طبیعت خراب ہو، تھوڑی تھکن ہو تو پھر نہیں ممکن ہوتا، تو تھوڑی سی روٹین جو ہے وہ ماہ رمضان میں اپسیٹ ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، تو آپ سب لوگ جو ہے وہ ایڈجسٹ کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے بلال کنگ نے۔ ناول کا نام ہے بساط دل، مصنفہ ہیں آمنہ ریاض، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 23۔ آسمان پر بادلوں کا محض عکس نہیں، پانی سے لبالب بھرے ہوئے کالے سیاہ بادلوں کی پوری کھیپ تھی جو منٹوں میں ساری کائنات میں پھیل گئی تھی۔ ٹھنڈی یک ہوا درختوں کے پتوں سے مل کر شور مچانے لگی تھی۔ آنیا نے اپنے اڑتے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا اور شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے پلر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور بیزاری سے قدرت کے تخلیق کردہ منظر کو دیکھنے لگی۔ ایک دم پھیکا منظر تھا، بالکل بیکار، بے رنگ۔ بادل پھیل رہے تھے، ہوا چل رہی تھی، سامنے جنگلی پھول لہرا رہے تھے، کچھ خوشبوئیں تھیں جو اس کے اطراف میں پھیلی تھیں، اور کیا تھا یہاں؟ ممکن ہے مظہر اس کے ساتھ ہوتا تو اسے اس موسم کی خوبصورتی کا احساس ہوتا، مگر وہ تو جیسے اس کی ساری حیات اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس نے آنیا کو اپنی شکل نہیں دکھائی تھی، البتہ 2-3 بار فون کر کے اس کی خیریت ضرور معلوم کی تھی، جلد آنے کا وعدہ کیا تھا، اور ظاہر ہے اچھے اچھے خواب بھی دکھائے تھے۔ آنیا نے وحشت بھرے انداز میں چاروں طرف دیکھا، تنہائی تنہائی اور صرف تنہائی۔ ہوا تیز ہو رہی تھی، تبھی کہیں بجلی چمکی اور بادل پوری شدت سے کڑکے، اور تیز ہوا کے ساتھ کئی ٹھنڈی بوندیں اس کے چہرے سے ٹکرائیں۔ تب وہ اندر چلی آئی، صوبہ کو دروازہ بند کرنے کی تاکید کی اور زینہ عبور کر کے کمرے میں آ گئی۔ میز پر پڑا اس کا موبائل بج رہا تھا، اس نے جھپٹ کر اٹھا لیا۔ مظہر کے دیے ہوئے پچھلے موبائل کی طرح اس موبائل پر بھی صرف ایک نمبر سے کال کی جاتی تھی، اور وہ نمبر مظہر کا ہی ہوتا تھا۔ مظہر، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ سسک اٹھی۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ اسی لیے لائے تھے کہ میں یہاں تنہائی کی موت مر جاؤں؟ اتنی خطرناک باتیں مت کرو میری جان۔ اس کا وہی مخصوص لہجہ تھا جس پر وہ 1000 جان سے فدا تھی، مگر اس وقت آنسو امڑے چلے آ رہے تھے۔ شکوے پر شکوہ کیے چلی گئی۔ آپ ہر جائی بے وفا، میں تنہا اکیلی بات کرنے کو ترس گئی ہوں۔ وہ دلچسپی سے سنتا رہا، پھر دل جوئی کرنے لگا، اپنی مصروفیت کے قصے سنانے لگا۔ میں کچھ روز میں چکر لگاؤں گا، تب تک وہ رکا۔ تب تک تم صوبہ اور دوبے سے باتیں کر کے دل بہلا لو۔ ان سے کیا باتیں کروں میں؟ اس نے جل کر کہا۔ ایک بہرا دوسری گونگی، مظہر میں مر جاؤں گی یہاں۔ تمہیں مرنے نہیں دوں گا میں، اس نے محبت سے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرا اپنے گھر میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ مجھے پتا ہے تم وہاں تنہا ہو اور پریشان ہو، لیکن کیا میری پریشانی کا اندازہ لگا سکتی ہو؟ پتا ہے 3 بار پولیس میرے گھر پوچھ گچھ کرنے کے لیے آ چکی ہے۔ اگلی بار وہ اچانک آ گئے اور میں انہیں گھر پر نہ ملتا تو تمہاری گمشدگی سے متعلق سیدھا مجھ پر شک کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے فوراً ہی مجھے گرفتار کر لیا جائے، اور پھر ساری زندگی تم میری شکل نہیں دیکھ سکو گی۔ اللہ نہ کرے، بالکل دہل کر اس نے بے بسی سے کہا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے، وہ آہستگی سے بولا۔ ہمیں ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے آنیا، اور اس کے لیے تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ تمہیں نہیں پتا تم سے دور رہ کر میں بھی خوش نہیں ہوں آنیا۔ دل چاہتا ہے اڑ کر تم تک پہنچ جاؤں۔ میرے خواب تمہارے بنا ادھورے ہیں تو زندگی کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ تم میری زندگی ہو اور زندگی کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اسے بہلانا کون سا مشکل کام تھا، وہ اب بھی بہل گئی تھی۔
میرے خواب تمہارے بنا ادھورے ہیں تو زندگی کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ تم تو میری زندگی ہو اور زندگی کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ گیتی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سنا۔ مظہر فون پر بات کرتے ہوئے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا۔ وہ وہیں دروازے کے قریب کھڑی اسے دیکھتی رہی اور سنتی رہی۔ مظہر سر کی پشت پر دایاں ہاتھ رکھے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے پھر کسی کو خواب دکھا رہا تھا، بلکہ خواب کیا دکھا رہا تھا، پھر کسی کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے سیل فون لے کر آف کر دیا۔ وہی انداز، وہی خواب، وہی گھسے پٹے ڈائیلاگ، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ مظہر تم تھکتے نہیں ہو ایک سے ڈائیلاگ دہراتے دہراتے؟ میرے اللہ، اب تو ان فضول باتوں میں کوئی چارم بھی محسوس نہیں ہوتا، تمسخرانہ انداز میں کہتے ہوئے گرنے کے انداز میں وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ مظہر نے اس کی حرکت کو ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ تم بھی تو نہیں تھکتی تھی میرے ڈائیلاگ سنتے سنتے؟ بھولا مت کرو گیتی آرا بیگم، انہی ڈائیلاگ سے متاثر ہو کر تم نے اپنا دل ہارا تھا۔ بڑے مزے سے اس نے گیتی کی دکھتی رگ پر پیر رکھ دیا تھا۔ بے وقوف تھی میں، گیتی نے تڑپ کر کہا۔ اچھے برے کی پہچان ہوتی تو کیا میں اپنا دل تم پر ہارتی؟ اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ وہ پیر میز پر رکھ کر مزے سے گنگنانے لگا۔ گیتی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے الٹے ہاتھ سے موبائل مظہر پر کھینچ مارا۔ شرم نہیں آتی تمہیں معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرتے؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ آواز نیچی رکھو، اس لہجے کی عادت نہیں ہے مجھے، مظہر نے انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں کہا تھا۔ معصوم لڑکیاں؟ اس نے طنزیہ ہنکارا بھرا تھا۔ جب یہ معصوم لڑکیاں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں تب ان کی معصومیت کہاں ہوتی ہے؟ جب انجان لوگوں سے راہ و رسم بڑھا رہی ہوتی ہیں تب انہیں اپنی معصومیت یاد کیوں نہیں رہتی؟ یہ اچھا طریقہ ہے، ہر کام کرو اپنی مرضی سے اور بعد میں ڈھنڈورا پیٹتے پھرو کہ جی ہم تو معصوم تھے، ہمیں پھانس لیا گیا۔ جتنی میری عمر ہے اس سے زیادہ لڑکیوں کو جانتا ہوں میں یقیناً، لیکن ان میں سے کتنی میری خاطر اپنے ماں باپ کی عزتیں داؤ پر لگا چکی ہیں، یہ ٹھیک سے یاد نہیں مجھے۔ بھائی ہمارا تو کام ہے، کسان گندم بوئے گا نہیں تو کاٹے گا کہاں سے؟ کسان سے تو کوئی پوچھتا نہیں کہ بھائی تم گندم کیوں کاشت کرتے ہو؟ معصوم، بہت بڑا لطیفہ سنا دیا آج تو تم نے مجھے۔ چلو سب کی چھوڑو، اپنی کہو، تم اتنی ہی معصوم تھی تو کیوں میری باتوں پر یقین کیا؟ میں نے کہا نا مظہر، میری بات مت کرو، جن کی قسمت خراب ہو ان پر اللہ بھی مہربان نہیں ہوتا۔ اس نے تیش بھرے انداز میں اپنے ایئرنگز اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر اچھال دیے۔ ارے جاؤ، اللہ مہربان نہیں ہوتا۔ مظہر نے سر جھٹکا، پھر آئینے میں ہی اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا، تم پر اللہ بڑا مہربان ہے آج کل۔ مطلب؟ گیتی نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ مطلب؟ وہ ہنسا۔ نام حنان قادر، پنجاب کے ایک بے حد دولت مند کاروباری گھرانے کا سوتیلا چشم و چراغ ہے۔ پہلا باپ مر چکا ہے مگر اتنی دولت چھوڑ کر گیا ہے کہ بیٹا دونوں ہاتھوں سے اڑا رہا ہے۔ خوبصورت ہے، شوقین مزاج ہے، خوبصورت لڑکیوں کے درمیان بہت خوش رہتا ہے۔ ابھی تم اس کے ساتھ ڈنر کر کے آ رہی ہو، اس نے تمہیں ڈراپ کیا ہے۔ کیا میں یہ بھی بتاؤں کہ تم لوگوں نے ڈنر میں کیا کچھ آرڈر کیا؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے پوچھ رہا تھا، جبکہ گیتی ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ جس شخص سے وہ آج پہلی بار ملی اور جس کے بارے میں وہ نام کے سوا کچھ نہیں جانتی تھی، اس کے متعلق مظہر اتنی معلومات اکٹھی کر چکا تھا۔ حیران ہو رہی ہو کہ مجھے اتنی معلومات کہاں سے مل گئیں؟ جو محبت کرتے ہیں وہ محبوب کے ایک ایک پل کی خبر رکھتے ہیں، مگر ابھی مجھے صرف اتنا بتاؤ، تمہارے اس لڑکے سے تعلقات کہاں تک ہیں؟ آپا بیگم کے پاس تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور جس کو آپا بیگم نہیں جانتی اس کی پہچان ہی غیر واضح اور کسی حد تک مشکوک ہے۔ اس لیے تم بتاؤ، تم اس سے کہاں ملی اور تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ مظہر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، گیتی نے حیرت سے نکل کر نفرت سے کہا۔ کوئی تعلقات نہیں ہے میرے اس کے ساتھ، باقی سب تمہیں نظر آ جاتا ہے۔ میرے پیار پر بندھی پٹی دکھائی نہیں دی؟ اس بیچارے نے مدد کی تھی میری، اور تم؟ گندا ذہن ہمیشہ گندگی ہی سوچے گا۔ اشتعال و دہشت سے اس کا برا حال تھا اور تنفس بے حد تیز ہو رہا تھا۔ مظہر نے اس کی بات کا رتی بھر برا نہ منایا اور زوردار قہقہہ لگا کر بولا، او ہو، پاکیزہ ذہن والوں کو تو دیکھو، منہ در منہ جھوٹ بولتے ان کی نظریں بھی نہیں جھکتی۔ اس بیچارے نے مدد کی اور بیچارے کا قرض اتارنے اس کے ساتھ آواری پہنچ گئیں۔ واہ بھائی واہ، ابھی میں نے دیکھا گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے خوب ہنس ہنس کر باتیں ہو رہی تھی۔ پہلی ہی ملاقات میں دوست آنے کا یہ عالم ہے تو چند روز بعد نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ سگریٹ کا دھواں اڑاتا تمسخرانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ گیتی نے تیکھی نظروں سے آئینے میں دکھائی دیتے اس کے عکس کو گھورا اور اشتعال دبائے بڑے تحمل سے بولی، غیر مردوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا تم نے ہی سکھایا ہے مجھے۔ اچھا، مظہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔
تو پھر کیا مجھ سے ہنس کر تمہاری ماں باتیں کیا کرتی تھی؟ میری ماں کو بیچ میں مت لاؤ مظہر، وہ حلق کے بل چنگھاڑی تھی۔ میری ماں بہت شریف النفس عورت تھی، ساری زندگی اس نے اپنے شوہر کے گھر گزار دی۔ تمہاری ماں کی طرح جس تھالی میں کھایا اس میں چھید نہیں کیا۔ غصے کی شدت سے اس کا سارا وجود ہی نہیں، آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ آنکھوں سے نفرت کے شعلے نکل رہے تھے جو مظہر کو بھسم کر دینا چاہتے تھے۔ شریف النفس ماں کی شریف النفس بیٹی نے کوئی سبق نہیں سیکھا، شوہر کو دھوکہ دیتی پھرتی ہے اور شرمسار بھی نہیں ہوتی۔ مظہر کا لہجہ بدل گیا، آگ کی تپش وہاں بھی تھی۔ شرمساری کیسی؟ گیتی نے تنزیہ ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ دھوکے باز کو دھوکہ دینا تو عین ثواب ہے، گویا اس لڑکے سے اپنے تعلق تسلیم کرتی ہو، مظہر نے سلگ کر کہا۔ ہاں، گیتی نے جیسے بے حد مشتعل ہوتے ہوئے دو ٹوک کہا۔ تمہاری خوشی اسی میں ہے تو سن لو، میں اسے پچھلے 6 ماہ سے مل رہی ہوں۔ پہلے وہ مجھے صرف اچھا لگتا تھا، مگر اب میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ ہمارے درمیان ہر وہ تعلق ہے جو تم سوچ سکتے ہو۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، اچھا مرد ہے، تمہاری طرح گھٹیا اور بے غیرت نہیں ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، کرتی رہوں گی۔ باقی بات رہی آپا بیگم کے پاس اس کا ریکارڈ ہونے کی، تو میں نے آپا بیگم کو اس کے متعلق بتایا ہی نہیں۔ تمہاری ماں ہے، تمہاری طرح اس سے بھی میری خوشی کہاں برداشت ہونا تھی۔ ابلتے ہوئے لاوے کی طرح اس کے منہ میں جو آیا بولتی چلی گئی۔ غصے کی انتہا ہی تھی جس نے اسے ہر مصلحت سے آزاد کر دیا تھا۔ بے وقوف ہو تمہیں پتہ ہی نہیں کون تمہاری خوشی چاہتا ہے اور کون نہیں، مظہر نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب اونچا اڑنے کے لیے پر فراہم کیے تھے تمہیں، مگر تمہاری اڑان تو بہت نیچی نکلی گیتی یارا۔ اس نے تمسخرانہ تعصب سے گیتی کو دیکھا، جواباً وہ لاپرواہی سے خود ساختہ ہنسی ہنس دی۔ میری فکر مت کرو، نیچی اڑان بھرنے سے اگر محبت مل جاتی ہے تو یہ اتنا برا سودا نہیں ہے۔ محبت تو تمہیں مجھ سے بھی تھی، اس نے تڑک کر کہا۔ نہیں، وہ میری غلطی تھی، تم اب بھی غلطی کر رہی ہو۔ اس کا لہجہ سرد و سنگین تھا، گیتی پر ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگلی بار اس کے ساتھ نظر آئیں تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ گیتی کے اعتراف نے جیسے اسے بالکل آؤٹ کر دیا تھا۔ گیتی کو گدگدی سی ہونے لگی۔ جانے دو مظہر، تمہارے منہ سے یہ ذمہ داری قبول کرنے کی تلقین کچھ اچھی نہیں لگ رہی۔ مجھ سے محبت کے جھوٹے دعوے کر کے میری زندگی برباد کر دی، کبھی اس بات کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ مظہر کو آگ لگ گئی، زبان بہت چلنے لگ گئی ہے تمہاری۔ شکریہ، ویسے وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، میں تو پھر بھی آپا بیگم کی سپرویژن میں رہی ہوں۔ جو نئے سبق سکھا سکتا ہے اسے پرانے سبق بھلانے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ کم آن مظہر، دھمکیاں مت دو، مجھے اب تمہاری کسی بات سے ڈر نہیں لگتا، حتیٰ کہ تمہاری خفگی سے بھی نہیں۔ البتہ تمہاری اس نئی محبوبہ کو شاید فرق پڑے۔ ڈرنا پڑے گا، مظہر نے سگریٹ فرش پر پھینکا اور شوز کی ٹو سے مسل دیا۔ میں نے جو کہہ دیا اسے 1 انچ نہیں ہٹوں گا، دوبارہ اس کے ساتھ نظر آئیں تو دیکھ لینا۔ ارے بہت دیکھ چکی تمہیں، اب تو انشاءاللہ حنان کو دیکھتے دن رات کٹیں گے۔ بے حیا عورت، شوہر کے سامنے محبوب کا نام لیتے شرم نہیں آتی؟ وہ چاروں شانے چت ہو کر جیسے ہار کے احساس سے بلبلا رہا تھا۔ شوہر کو بھی تو بیوی کے سامنے دوسری عورت کا نام لیتے شرم نہیں آئی، اس نے دو بدو کہا۔ میرا مقابلہ کرو گی؟ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گیتی آرام سے بولی، قطعاً نہیں، میں مر کر بھی تمہارے جتنی بے غیرت نہیں ہو سکتی، اور مقابلہ ہمیشہ برابری کی اہلیت پر ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے گیتی تم کیا غلطی کر رہی ہو، ایسا مزہ چکھاؤں گا اس بکواس کا کہ ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ شوہر ہوں میں تمہارا، پتہ نہیں تم کیوں بھول جاتی ہو۔ تم سے کس نے کہا میں بھول جاتی ہوں؟ بھول ہی نہیں سکتی، گیتی نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بے غیرت کی بیوی دن کے 8 پہر کے ہر لمحے میں یاد رکھتی ہے اور اس کی روح ماتم کرتی ہے، اس نے زہر خند لہجے میں کہا۔ بولنا آ گیا ہے مگر احسان نہیں مانو گی، ذرا دیکھو اپنی طرف، اتنے سے عرصے میں تمہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے ہم نے۔ مانتی ہوں، ہر احسان مانتی ہوں، میری روح میں تھکن ہی تمہاری وجہ سے اتری ہے۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ مظہر نے نفرت سے تھوک دیا۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، اچھی طرح سمجھ لو، ہم اپنا مال دوسرے کے ہاتھ دیتے ضرور ہیں مگر اپنی مہر کے ساتھ، وہ خطرناک لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ گیتی نے اسے جاتے دیکھا، پھر لاپرواہی سے سر جھٹک دیا، کیونکہ اسے احساس تک نہیں تھا کہ اپنی جذباتیت میں وہ کیا کر چکی ہے۔ اور آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ ہو سکتا تو آدھی دنیا آنکھیں بند کر کے زندگی بسر نہ کر رہی ہوتی۔ اگلے روز مہمانوں کی آمد نے ان لوگوں کی رہی سہی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا تھا۔ ان کے لباس، ان کی گفتگو کے واہیات انداز ان لوگوں کی کلاس کا چیخ چیخ کر اظہار کر رہے تھے۔ زینب نے تو شفق سے صاف ہی کہہ دیا، ان لوگوں کے ہاں شادی کرنے سے بہتر ہے آپ واقعی خودکشی کر لیں۔
اس کے مشورے میں ہار بھی تھی، مایوسی اور بے بسی بھی، اور ایسی ہی مایوسی ان سب کے دلوں میں جگہ بنا چکی تھی۔ شفق نے تو پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے تھے، اور جب وہی احتجاج نہیں کرنا چاہتی تھی تو باقی سب کیا کر سکتی تھی؟ مگر لڑکے کی رونمائی نے گویا تابوت میں آخری کیل کا کام دیا تھا، جسے اب تک وہ لڑکے کا باپ سمجھتی رہیں، پتہ چلا دراصل وہ خود ہی لڑکا ہے۔ ہمارے خورشید کو لڑکیوں کی کمی تھوڑا ہی ہے، مگر سچ کہوں مجھے پہلی نظر میں ہی شفق پسند آ گئی تھی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو تم بھی بری نہیں ہو، مگر دراصل ہم سب بہن بھائیوں کے دل میں رحم دلی اور خوف خدا بہت ہے۔ بھائی الیاس نے بتایا تھا کہ بچی کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی مر گئے۔ میں نے خورشید سے کہا، پتہ نہیں یتیم بچی نے ساری زندگی میں کوئی خوشی دیکھی ہے یا نہیں، ہم ہی اس کے لیے کچھ کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ایسے ہی میرا مطلب اس نیکی کے بدلے ہم سے راضی ہو جائے۔ بھاری بھرکم جسے والی عورت کو اپنی نیک فطرت کے قصے سنانے سے فرصت نہ تھی، اور ثانیہ ششتر سی کبھی اسے تو کبھی اس کے بھائی کو دیکھ رہی تھی جو آیا شفق کے لیے تھا، مگر بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی گندی سرما لگی آنکھوں سے ثانیہ کا ایکس رے ہی کر ڈالے۔ شفق کو تو خورشید شہزادی بنا کر رکھے گا، خیر سے 10 مرلوں کا مکان ہے، ڈبل سٹوری، اوپر کے حصے میں اس کی پہلی بیوی رہ لے گی اور نیچے کے حصے میں شفق رہے گی اپنی پہلی بیوی۔ ایک اور جھٹکا۔ ہاں پہلی بیوی ہے، پاگل نہ ہو تو کیسے دیدے نکال کر دیکھ رہی ہے؟ 3 بھی ہوتی تو شفق کو خورشید نے مہارانی بنا کر رکھنا تھا۔ انہوں نے شاید اپنی طرف سے مذاق کیا تھا۔ ثانیہ کو لگا اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ شفق سر جھکائے ان خاتون کے نرکے میں تھی۔ خورشید کی پہلی بیوی بانجھ نکلی، حالانکہ بڑا علاج کروایا اس کا۔ کون سا ڈاکٹر وید حکیم ہوگا جس کے پاس نسیم کو لے کر نہ گئی ہوں میں؟ مگر نہ جی، اصل میں زمین بانجھ ہو تو جتنے مرضی جتن کر لو، جتنے مرضی ترلے لے لو، کوکھ ہری نہیں ہوتی۔ وارث دیکھیں آپ پلیز یہاں سے تشریف لے جائیں، ثانیہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ ہیں؟ خاتون کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ثانیہ آگے بڑھی، شفق کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اسے اپنے عقب میں کر لیا۔ اس کے ہر عمل میں جیسے ایک بے ساختگی اور حتمی پن تھا۔ شفق دم بخود اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، ہمیں اپنی بہن کی شادی آپ کے بھائی سے نہیں کرنی۔ وہ خوف کی آخری حد سے کیا گزری، گویا ہر خوف مصلحت سے آزاد ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ خاتون جلال میں آ گئیں۔ تمام حاضرین محفل حیرانی سے ثانیہ کی شکل دیکھ رہے تھے۔ بکواس نہیں کر رہی، بہت تمیز سے آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، ہمیں شفق کی شادی آپ کے بھائی سے نہیں کرنی۔ شفق تم باہر جاؤ، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ارے ایسے کیسے باہر چلی جائے گی؟ شگن کے پیسے رکھے ہیں ہم نے اس کے ہاتھ پر، خاتون چلائیں۔ شفق تم باہر جاؤ اور ان کے پیسے بھجوا دو، اس نے پلٹ کر شفق سے کہا، اور اس کے انداز میں کچھ ایسی بات ضرور تھی کہ شفق فوراً باہر نکل گئی۔ مہمان ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ جب تک شفق پیسے لے کر آئی کمرے میں خاموشی رہی۔ اپنے باپ کو بلاؤ، ہم اس سے بات کریں گے، خاتون نے ثانیہ کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے سختی سے کہا۔ ابو گھر پر نہیں ہیں، وہ آئیں گے تو میں بتا دوں گی آپ لوگ جا چکے ہیں۔ یہ آپ کے پیسے۔ خاتون نے پیسے جھپٹ لیے۔ بیڑا غرق ہو تیرا مردودنی، جھوٹ بولتے تیری زبان نہیں چلے گی۔ اپنے باپ کو بتانا تو نے ہمیں بے عزت کر کے نکالا ہے۔ اس میں بے عزتی کی تو کوئی بات نہیں، میں نے بہت تمیز سے آپ سے جانے کے لیے کہا ہے۔ اے جا، بہت دیکھی ہیں تجھ جیسی تمیز والیاں، خاتون نے اٹھتے ہوئے نفرت سے کہا۔ اچھا ہوا رشتہ جڑنے سے پہلے ہی ہمیں تم ساریوں کا علم ہو گیا، اللہ معاف کرے ایسی دیدہ ہوائی چھوریاں۔ اچھے جھوٹ بولے تھے تمہارے باپ نے تمہارے متعلق، وہ عورت ہاتھ نچا نچا کر بول رہی تھی۔ ثانیہ نے پسینہ پونچھتے ہوئے اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی تھی۔ غلط بیانی آپ لوگوں نے کی ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کا بھائی شادی شدہ ہے؟ یہ بات اپنے باپ سے پوچھو۔ اب کی بار وہ شخص بولا۔ اسے سب پتا تھا، ہم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، وہ جانتا تھا میں شادی شدہ ہوں۔ اور نہیں تو کیا، اس نشئی کو سب علم تھا، نشے پورے کرتا تھا میرے بھائی کی جیب سے۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا، ایک روز خود ہی آ کر اپنی لڑکی پیش کر دی۔ وہ تو ہمارا حوصلہ تھا کہ بیاہنے آ گئے، ورنہ تم جیسوں نے تو ساری زندگی منہ کالے کرتے پھرنا ہے اپنی بڑی بہن کی طرح۔ ثانیہ کو لگا اس نے تماچا کھینچ کر مارا ہے، اسے اپنے اعصاب جھنجھناتے محسوس ہوئے تھے۔ نکلو یہاں سے، اس نے تڑک کر کہا۔ ارے دیدے کیسی نکال رہی ہے، منہ توڑ دوں میں تیرا۔ اگر 4 منٹ میں تم یہاں سے دفع نہ ہوئی تو میں تیری ٹانگیں توڑ کر تجھے زندہ دفن کر دوں گی، موٹی بھینس، چل نکل یہاں سے۔ اس نے عورت کو تقریباً دھکا دیتے ہوئے کہا تھا، اور جس انداز میں اس نے کہا تھا اس انداز نے اس کی بہنوں کو دم بخود کیا تھا، اس عورت کو نہیں۔ وہ واویلا کرتی، ثانیہ کو کوستی اور اس بدتمیزی پر خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتی رخصت ہوئی تھی۔ کچھ دیر گھر کی فضا میں وہ شور گونجتا رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ اتنی خاموشی، ایسا سناٹا جس کی سطح پر ہر احساس سے زیاں اپنی تمام تر بدصورتی کے ساتھ ابھرتا ہے۔ ثانیہ کو اپنے سارے وجود سے چنگاریاں نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔
उसे अपना सर किसी फोड़े की मानिंद दुखता महसूस हो रहा था और उसका दिल चाह रहा था सारी दुनिया को तहस नहस करके रख दे। मगर बाज़ औक़ात बेबसी की जो आखिरी हद होती है, असल में वही डिप्रेशन की इब्तदाई हद होती है। वो चाहती थी वो चीखे चिल्लाए, दीवारों से सर टकराती फिरे। जिसने आज तक आनिया की वजह से उन सब पर अरसा हयात तंग किया, उन सब का गिरेबान नोच डाले। कुछ तो ऐसा हो कि अंदर लगी आग बुझ जाए, सुकून की सांस आए, जिंदगी कैद से आज़ाद हो, हब्स का मौसम छटे। उसकी आंखों में आंसू सिमट रहे थे, सीने में सिसकियां उधम मचा रही थीं। उसने दिल ही दिल में खुद को पुरसुकून रहने की तलकीन की और आंसू पीती और गहरे सांस लेती अंदर आ गई। कमरे में शफक ने सबसे पहले उसकी जानिब देखा था। तुमने क्या कर दिया सानिया? अब्बू अब्बू हम सबको। सरासीम की उसके चेहरे से अयां थी। मैंने वो किया जो तुम्हें करना चाहिए था, सानिया ने आंसू जब्त करते और नज़रें चुराते हुए कहा। अब्बू ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा, शफक ने आहिस्तगी से कहा। शफक पागल मत बनो। सानिया जो खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रही थी, एकदम फट पड़ी। तुमने उस आदमी की शक्ल देखी? तुम्हारी बाप की उम्र का है वो। अब्बू ने क्या सोचकर फैसला किया होगा? उन्होंने आज तक कुछ सोचा है? अगर वो कुछ सोच सकते तो हमें आनिया ना समझते। हमें कब तक उसकी बहन होने की सज़ा मिलेगी? आखिर कब? उसके हलक में आंसू अटक गए थे, फिर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी बहनें शशतर उसे देख रही थीं। वो भी इस तरह अपने रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करती थी। ना वो इस तरह चीखती थी, ना इस तरह रोती थी। लेकिन शायद वो थक चुकी थी सब कुछ तन्हा सहते सहते। अब तुम कुछ भी कहती रहो शफक। चंद लम्हे बाद उसने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए और हथेलियों से आंखें रगड़ते हुए हतमी लहजे में कहा, मैंने सोच लिया है, मैं अब्बू को मज़ीद कोई ज़्यादती नहीं करने दूंगी। आनिया का किया वो खुद भुगते। हमें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? और अब्बू कौन होते हैं हमारी ज़िंदगियों का फ़ैसला करने वाले? जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाली, वो अब क्यों? आंसुओं ने फिर उसकी आवाज़ को निगला। क्या बकवास कर रही हो? अलियास ने इश्तियाल भरे अंदाज में उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था और सानिया कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। नफ़रत, झंझलाहट, बेबसी, इश्तियाल अपनी जगह और बाप का खौफ अपनी जगह। उसकी ज़ुबान तालू से चिपक गई थी। क्या कह रही थी मेरे बारे में? अलियास चिंघाड़े। अब्बू, वो सानिया। शफक घबरा कर आगे बढ़ी। तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं इससे पूछ रहा हूँ, इसे बकवास करने दो। अलियास की आंखें खून रंग हो रही थी। सानिया के इश्तियाल पर बचपन के खौफ के छींटे पड़ गए थे। उसने बेसाख्ता लबों पर जुबान फेरी, जिन पर आंसुओं का जायका था। और मेहमानों के साथ किसने बदतमीजी की है? तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कुछ नहीं सिखाया? अलियास का लहजा और अंदाज सानिया के तन बदन में आग लग गई। अम्मी को कुछ ना कहें अब्बू, आपके मेहमानों को मैंने। अलियास ने एक करारा थप्पड़ उसे रसीद किया था। वो तो मुझे खुर्शीद ने ही बता दिया था, मगर अलियास ने दूसरा थप्पड़ उसके बाएं गाल पर रसीद करना चाहा, मगर उससे पहले शफक उन दोनों के दरमियान घबरा कर आ गई थी। इसको उन लोगों से माफ़ी मांगना पड़ेगी। शफक की मिन्नत समाजत के जवाब में अलियास ने नफरत से सानिया की तरफ देखते हुए कहा, जिसे एक ही थप्पड़ ने साकित और सामत कर दिया था। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। इससे कबल के शफक उसकी तरफ से हामी भरती, सानिया ने अलियास पर से नज़रें हटाते हुए बेतासुर लहजे में कहा, माफ़ी तो तेरी माँ भी मांगेगी। अलियास ने दाएं तरफ थूक दिया। आप सानिया की बात ना सुने अब्बू, वही होगा जो आप चाहते हैं। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। वो लोग दोबारा आए तो मैं दोबारा उन्हें घर से निकाल दूंगी और मैं शफक की शादी भी वहाँ नहीं होने दूंगी। ज़ुबान खींच लूँगा मैं तेरी। अलियास ने शफक को दाएं तरफ धकेल दिया और सानिया को बालों से पकड़कर घसीटा। सानिया तकलीफ़ की शिद्दत से बेहाल हुई थी, मगर उसने मज़ाहमत नहीं की। कमाती है तो सर पर एहसान नहीं करती। अलियास गालियां देते हुए उसे ठोकरें रसीद कर रहे थे। सानिया अपनी चीखों को रोक नहीं पाई थी, मगर अलियास की तसल्ली उसके लबों से निकलती चीखों से नहीं हुई। उन्होंने अपने पैर से रबड़ की चप्पल निकाली और उसके सर और कमर पर बरसाने लगे। सानिया ने अपना सर घुटनों में दे लिया था। अब कोई ज़र्ब उसके चेहरे पर नहीं लग रही थी, उसकी रूह पर लग रही थी। बचपन में उसने अपने बाप के हाथों मार खाई थी और उसके बाद उसने अपने बाप के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की। वो अपने बहन भाइयों को भी उनके सामने बोलने से रोकती थी, मगर आज उसने सिर्फ एहतजाज बुलंद किया था। आज फिर वो पिट रही थी। तुम जैसी बेटियां तो पैदा होते ही मर जानी चाहिए, उसके बाप ने उसे मारते हुए कहा था, जो बाप के लिए कुछ नहीं कर सकती। कहाँ से लाऊंगा मैं 1.5 लाख? खुर्शीद तो मुझे मार डालेगा। तुम चाहती हो तुम्हारा बाप मर जाए? मर जाए तुम जैसी औलाद जो बाप के काम नहीं आ सकती। अलियास अब हाँफने लगे। तब सानिया ने सर उठाकर उस शख्स को देखा जो उसका बाप था और जिसके लिए उसके दिल में नफरत के सिवा कुछ नहीं था। 1.5 लाख रुपए? तो ये था असल किस्सा। आप जैसे बाप की बेटियां होने से बेहतर था हम मर ही जाती, उसने नफरत अंगेज लहजे में कहा। अलियास ने बेयकीनी से उसे देखा। इतना पिटने के बाद भी बोलने की तवक्का नहीं थी उन्हें। मैं आपको एक बात बता दूं, शफक की शादी मैं उस आदमी से नहीं होने दूंगी, आप मुझे जितना भी मार लें।
اس نے روتے ہوئے چیخ کر کہا تھا، اپنی بیٹی کو فروخت کرتے شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں تجھے زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا، مجھے دھمکیاں دیتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کو پھر اپنی جانب لپکتے دیکھا، وہ اسے پھر مارنے لگے۔ وہ اسے اتنی گالیاں دے رہے تھے، اتنے وحشیانہ انداز میں مار رہے تھے کہ اس کی چیخیں بھی دم توڑ گئیں۔ مارتے ہوئے وہ دروازے کی طرف لپکے تھے جس کے پیچھے پردے لٹکانے کے لیے لگایا جانے والا ٹوٹا ہوا راڈ پڑا تھا۔ وہ راڈ اٹھا کر اس کی طرف لپکے۔ چیخنے کی باری اب ان سب کی تھی۔ شفق ایک دم ثانیہ کے آگے آ گئی اور الیاس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں ابو، ابو پلیز ثانیہ کو مت ماریں۔ نیم بے ہوش ثانیہ کو اپنے عقب میں تقریباً چھپاتے ہوئے وہ روتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ اللہ کے واسطے ابو اسے مت ماریں، سامنے سے ہٹو شفق، بہت زبان چلتی ہے اس کی، میں آج اس کی طبیعت ٹھیک کر دوں گا۔ اس سے غلطی ہو گئی ہے ابو، اسے معاف کر دیں۔ ثانیہ ان لوگوں سے بھی معافی مانگ لے گی اور میں تو راضی ہوں نا ابو، مجھے آپ کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں ہے، آپ جہاں کہیں گے میں وہیں شادی کروں گی۔ الیاس نے راڈ دور اچھال دی اور گہری سانس لیتے ہوئے بولے، سمجھا دینا اسے، اگلی بار کوئی گھٹیا حرکت کی یا مہمانوں سے بدتمیزی کی تو جان سے مار دوں گا اسے۔ یہ اس عورت کی دی ہوئی ڈھیل ہے جو یہ منہ کو آ رہی ہے، مگر مجھے ساری اکڑ نکالنا آتی ہے۔ سن لو تم سب کان کھول کر، اگلی بار کسی نے مجھ سے زبان چلائی یا میرے کسی فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو تمہاری ماں سمیت تمہیں اچھا مزہ چکھاؤں گا۔ انہوں نے قہر بھری نظر ثانیہ پر ڈالی۔ صرف اس کی وجہ سے مجھے ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑنا پڑے، میرا دل چاہ رہا ہے اسے قتل۔ وہ مشتعل ہو کر اس پر جھپٹے، مگر شفق نے جلدی سے ثانیہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا، جیسے اسے چھپا لینا چاہتی ہو۔ میں آپ سے معافی مانگ تو رہی ہوں ابو، میں ثانیہ کو سمجھا دوں گی، وہ اب دوبارہ نہیں بولے گی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ الیاس نے نفرت سے ثانیہ کو دیکھا اور دروازہ زور سے دھکیلتے باہر نکل گئے۔ شفق نے آنسو پونچھتے ہوئے ثانیہ کو دیکھا جس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو نکل رہے تھے اور لب کپ کپا رہے تھے۔ اس کا دل دکھ اور ترہم سے بھر گیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہمیں خبر ہے تمام دکھ ہے یہ زندگی کو جو آسمانوں کی وسعتوں سے، ہزاروں صدیوں سے مل رہا ہے، پیام دکھ ہے جو کارزار زوال ہستی کو دھوپ چھاؤں کی آہٹوں سے چلا رہا ہے، نظام دکھ ہے۔ سحر تو ایک مختصر سا غم ہے طویل دن کی حویلیوں کو، جو راستوں میں ٹھہر گئی ہے وہ شام دکھ ہے، ہمیں خبر ہے تمام دکھ ہے۔ یہ آس دکھ ہے، نراس دکھ ہے، اداسیوں کا لباس دکھ ہے۔ یہ تشنگی جو عذاب بن کر ٹھہر گئی ہے بدن کے بوسیدہ ساحلوں پر، تو اس کا عہد دوام دکھ ہے۔ یہ شور کرتی ہوا کا سارا خرام دکھ ہے، ہمیں خبر ہے تمام دکھ ہے۔ اور ایسی وحشت نما فضا میں خاموش رہنا بھی ایک سزا ہے، مگر کسی سے کلام دکھ ہے، ہمیں خبر ہے تمام دکھ ہے۔ گمبھیر خاموشی تھی جس پر سوگ کا تاثر گہرا تھا۔ آنسو بھی کتنی دیر بہائے جا سکتے ہیں، درد تھمے نہ تھمے، آنسوؤں کو بہرحال خشک ہونا ہی ہوتا ہے۔ رات چپکے سے آئی، اس گھر پر چھائی مردنی کو دیکھا اور اپنے چہرے پر کالا سیاہ آنچل اوڑھ کر ان کے غم میں شریک ہو گئی۔ شفق سارا وقت ثانیہ کے پاس بیٹھی اسے بہلاتی رہی اور سہلاتی رہی تھی۔ اس دوران ثانیہ بالکل خاموش رہی۔ ایک سرد سی کیفیت تھی، عجب سی بے حسی تھی جو اس پر چھائی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اونگ آ گئی، مگر صرف چند لمحوں کی بے خبری تھی جو اسے راس آئی۔ ذرا دیر بعد کسی عجیب سے احساس نے اسے ہڑبڑا کر جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلی نظر سامنے گئی جہاں زینب اور کشف اوندھی سیدھی سو رہی تھی۔ دائیں طرف نرمین تھی۔ شفق کی اگلی نظر اپنی بائیں طرف اٹھی اور پھر جیسے وہ دھک سے رہ گئی۔ ثانیہ وہاں نہیں تھی۔ شفق نے بے ساختہ دروازے کی جانب دیکھا جو تھوڑا سا یوں کھلا تھا جیسے کوئی جاتے جاتے غلطی سے کھلا چھوڑ گیا ہو۔ ٹھنڈی یک ہوا اس پٹ کو ہولے ہولے لرزا رہی تھی۔ شفق نے اپنے دل کو یوں ہی لرزتے محسوس کیا۔ ہائے میرے اللہ! ایک ہاتھ سے اپنا سر تھامتے ہوئے دوسرے سے اس نے لحاف ایک طرف ہٹایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ پیر بھی زمین پر رکھتی، ثانیہ احتیاط سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ شفق نے سکون کا سانس لیا تھا بے ساختہ۔ ثانیہ کیا کر رہی ہو؟ دل ہزار خدشات سے آزاد ہوا تھا، بڑا اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، ثانیہ نے آہستگی سے کہا، ساتھ ہی کرسی کی پشت پر پھیلا تولیہ اٹھا کر چہرہ اور بازو خشک کرنے لگی۔ وضو کر کے آئی تھی اور اتنی سردی میں کسی سویٹر یا گرم شال حتیٰ کہ دوپٹے سے بھی بے نیاز تھی۔ شفق اسے دیکھتی رہی، پھر وال کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کے 3 کا عمل تھا۔ ابھی تو 3 بجے ہیں، اذان تو نہیں ہوئی، اس نے جیسے ثانیہ کو اطلاع دی تھی۔ ثانیہ انسنی کرتی دوپٹہ نماز کے انداز میں لپیٹنے لگی، پھر الماری سے قرآن پاک نکال کر کرسی پر بیٹھ گئی، قرآن پاک گود میں رکھا اور دھیمی آواز میں تلاوت کرنے لگی۔
شفق نے لحاف خود پر اوڑھ لیا مگر ثانیہ سے نظریں نہ ہٹا سکی۔ کتنی سادہ دل تھی وہ، بے ریا اور پرخلوص۔ اس کی خاطر باپ سے بحث کرنے لگی، حتیٰ کہ مار بھی کھائی۔ زندگی کی تاریکیوں میں اب تمہارا یہی خلوص میری مسرت کا باعث بنے گا ثانیہ۔ پتہ نہیں میں اس پرخلوص احسان کا بدلہ اتار بھی سکوں گی یا نہیں۔ ذہن لامتناہی سوچوں کی آماج کا بنا رہا۔ وہ موجود تھی مگر دماغ کہیں اور اڑان بھر رہا تھا۔ اذان کی صدا بلند ہوئی تب وہ ہڑبڑا کر بستر سے نکلی۔ ثانیہ جائے نماز بچھا رہی تھی۔ وہ وضو کر کے کمرے میں آئی تب ثانیہ جائے نماز پر اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے جانے کس دھیان میں تھی۔ شفق نے دوسری جائے نماز اٹھا کر اس کے برابر بچھائی، وہ تب بھی خاموش رہی۔ شفق نے اسے متوجہ کرنا چاہا مگر پھر خاموشی سے نیت باندھ لی۔ نماز ادا کر کے دعا کی باری آئی تو بڑے خشوع و خضوع سے اپنی جھولی اللہ کے آگے پھیلا دی۔ زمانے کا ستایا ہوا انسان اللہ سے رجوع بھی نہ کرے تو اور کیا کرے۔ تبھی ثانیہ نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ شفق نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہارے والدین مر گئے شفق، مگر سگے رشتہ داروں میں کوئی اور تو ہوگا، چچا، تایا، خالائیں یا ماموں۔ کیا مطلب؟ شفق نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم ان میں سے کسی کے پاس چلی جاؤ شفق، ورنہ ابو تمہیں بیچ دیں گے۔ اس کا خوف زدہ و سراسیمہ لہجہ شفق کے دل پر گھونسا بن کر لگا۔ یہ وہ سچ تھا جسے ان میں سے کسی نے اپنی زبان پر نہیں آنے دیا تھا۔ پلیز شفق، ابو نے مجھے دوبارہ مارا تو میں مار کھا لوں گی مگر تم چلی جاؤ۔ وہ بے غیرتی کی آخری حد تک آ چکے ہیں، اب کوئی منت کوئی سماجت ان پر اثر نہیں کرے گی۔ تم ہی چلی جاؤ شفق، بچا لو خود کو۔ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ شفق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ باقی سب کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے وہ دونوں ہی دبی ہوئی آواز میں بول رہی تھیں۔ ہماری فکر مت کرو، ہمارے لیے تو سمجھو ڈائریکٹ اللہ کا عذاب ہے کہ وہ ہمارے باپ ہیں، جو وہ کریں گے سہنا ہی پڑے گا۔ مگر تم پر تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ وہ تمہارے ابو نہیں ہیں، نہ تم ان کی بیٹی۔ تمہیں سگی بیٹی سمجھتے تو کبھی تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ سچ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی تمہیں بیٹی سمجھا ہی نہیں، تو تم بھی ان کی عزت کی پرواہ مت کرو۔ ہم کب تک سہیں گے شفق، کب تک؟ خدارا تم چلی جاؤ۔ تیمور نے کہا تھا میں تمہارا خیال رکھوں، میں اسے کیا منہ دکھاؤں گی شفق؟ شفق نے ثانیہ کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی اور ثانیہ دم بخود ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، جس کے آنسوں نے اس کا ہاتھ نم کر دیا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی زاروں زار روتی رہی، پھر اس نے ثانیہ کے ہاتھ کا بوسہ دے کر اپنا چہرہ پونچھا، جائے نماز سمیٹ کر اس کی جگہ پر رکھی اور جا کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہوں ثانیہ کہ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس گھر میں ایک اور جہنم دہکا جاؤں۔ ابو نے بھلے ہی مجھے اپنی بیٹی نہ مانا ہو، میں نے اس گھر کے ہر فرد کو اپنا سب کچھ مانا ہے۔ تم لوگوں کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ثانیہ، کوئی بھی نہیں۔ اس کی نظریں اپنے پیروں پر تھیں۔ تمہارے ایک تایا، ثانیہ نے بے ساختگی سے اسے یاد دلانا چاہا۔ شفق نے تمسخرانہ ہنسی کے ساتھ اس کی بات قطع کر دی۔ جنہوں نے ساری زندگی پلٹ کر خبر نہ لی، وہ زندگی کی اس کٹھن سٹیج پر مجھے کیوں اپنائیں گے؟ میں اتنی خوشگمان نہیں ہوں ثانی کہ ان سے کوئی امید وابستہ کروں۔ اس نے لحاف سر تک اوڑھ لیا۔ وہ بنا مقابلہ کیے ہی ہتھیار ڈال چکی تھی۔ ثانیہ کو مایوسی ہوئی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی، پھر اچانک جائے نماز کا کونا موڑ کر اٹھی اور الماری میں سر دے کر سب الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اچھی خاصی خاموشی تھی جو مکینوں کی غیر موجودگی میں تخلیق پاتی ہے، یا آدھی رات کے مخصوص خوابیدہ تصور سے منسوب ہوتی ہے۔ تبھی ٹھنڈی یک ہوا کے تیز جھونکے دروازے سے ٹکرانے لگے اور دروازہ ہولے ہولے لرزنے لگا۔ ایک دم سے خاموشی کے دبیز پردے میں سلوٹیں نمودار ہو گئی تھیں۔ شفق کی آنکھ کھل گئی مگر چونکہ حواس ابھی پوری طرح سے بیدار نہ ہو سکے تھے، لہٰذا کمرے میں آتی روشنی کو دیکھتی رہی۔ دھندلی سی صبح تھی، کھلے ہوئے دروازے سے کوہر کے بادل اندر چلے آ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، بلکہ خود بخود آنکھیں بند ہو گئیں۔ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اور اس وقت تو یوں نیند اسے جکڑے ہوئے تھی جیسے مدتوں بعد اپنا شکار ہاتھ لگا ہو، مگر اسی وقت بند آنکھوں کے پیچھے فلم سی چلنے لگی۔ پچھلی شام کا ایک ایک منظر واضح ہونے لگا۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھول دیں، ساتھ ہی اٹھ بیٹھی اور کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ بستر اور لحاف سمٹے ہوئے تھے، کمرے میں رات کی بے ترتیبی کا کوئی منظر نہ تھا۔ گویا سب بیدار ہو چکی، صرف وہی تھی جو اب تک لمبی تانے سو رہی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی وہ تیزی سے بستر سے نکلی، رضائی طے کر کے ایک طرف رکھی، کھینچ کھانچ کر قمیض درست کی اور اجلت میں سویٹر پہنتی باہر کی جانب لپکی۔ سب لوگ جا چکے اب تک، صرف وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ کہتا تو خیر کوئی کچھ نہیں تھا کہ اپنا گھر اپنے لوگ تھے، مگر ایک گلٹ محسوس ہو رہا تھا مسلسل۔ کل اسی کی وجہ سے اتنی ہنگامہ آرائی ہوئی اور وہی پرسکون ہو کر سو رہی ہے۔ یہ خیال ہی شرمندہ کرنے والا تھا، حالانکہ سوئی تو وہ رات بھر نہیں،
ایک تو جو ابو نے ثانیہ کے ساتھ کیا اس کی شرمساری، اور جو مستقبل کی تصویر بن رہی تھی وہ عذاب الگ۔ باہر نکلی تو ٹھنڈی یک ہوا اور بادلوں سے گھرے آسمان نے استقبال کیا۔ وہ گرم بستر چھوڑ کر آئی تھی، کپ کپی سی طاری ہونے لگی تو فوراً دونوں ہاتھ بغلوں میں دبا لیے۔ ثانیہ واش بیسن کے قریب کھڑی بڑی سنجیدگی سے چٹیاں بنا رہی تھی۔ شفق ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ کریم کلر کی قمیض جس کے دامن پر گہرے براؤن ریشم کی کڑھائی تھی اور اسی رنگ کی شلوار، سادہ چہرہ، گندم کی سنہری بالیوں جیسی رنگت اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، اس کے چہرے کا قدرتی سنگھار۔ دیکھنے والی نگاہ میں محبت ہو تو عام سے عام چہرہ بھی دلکش دکھائی دیتا ہے۔ ثانیہ تو پھر بھی اچھی خاصی تھی۔ دل کی اچھائی چہرے سے جھلکتی ہے۔ اس کا چہرہ بھی ایسا ہی چہرہ تھا اور ان سب باتوں سے ہٹ کر ایک خاص طرح کا گریس تھا اس کی شخصیت میں، جو بہت خاص اور منفرد محسوس ہوتا تھا۔ وہ وہیں کھڑی اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی، مگر ایک ہوک سی اٹھتی تھی دل میں، ایک وحشت سی جاگتی تھی دل میں۔ کاش اللہ شکلیں اچھی بنائے تو تقدیر کے کھاتے میں بھی کچھ سنہرے سکے ڈال دیا کرے۔ اس نے گہری سانس بھری اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ثانیہ کے قریب آ گئی۔ آفس جا رہی ہو؟ شفق کی بے ساختہ زبان پھسلی، حالانکہ صاف دیکھ رہی تھی ثانیہ بظاہر چٹیاں بنا رہی ہے، مگر نظریں اور سوچ دونوں ہی کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز ہیں۔ اسے تو غالباً شفق کی آمد کا بھی پتہ نہیں چلا تھا، تبھی چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی، پھر بے ساختگی سے صرف اتنا کہا۔ ظاہر ہے اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی۔ آج مت جاؤ ثانیہ، شفق نے آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ آج تو تمہارا نکاح نہیں ہے۔ دماغ میں جو خیالات کی اٹھا پٹک جاری تھی اس کے طفیل تھوڑی سی تلخی لہجے میں در آئی۔ شفق بیچاری کے دل پر جیسے کسی نے پتھر دے مارا تھا۔ تم میرے نکاح کے روز بے شک آفس چلی جانا، مگر آج مت جاؤ، شفق نے آہستگی سے اس کا گال چھوتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا، ساتھ ہی اس کا چہرہ آئینے کی طرف موڑ کر آنکھوں سے عکس کی طرف اشارہ کیا۔ ثانیہ نے بے ساختہ آئینے میں دیکھا، اس کے دائیں گال پر ابو کے استغفانی ہاتھ کا پرنٹ موجود تھا۔ ثانیہ دھک سے رہ گئی، مگر اگلے ہی پل سر جھٹک دیا۔ دکھن تو سارے جسم میں تھی، مگر درد کی جو لپٹیں دل میں اٹھتی تھیں ان کے آگے ہر تکلیف نیچ تھی۔ نشان تو ہے مگر اتنا واضح نہیں، مجھے تو خود تمہارے احساس دلانے پر نظر آیا، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ اس نے لاپرواہی سے چٹیا میں ربڑ بینڈ ڈالتے ہوئے کہا۔ لوگوں کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں، روح کے راز تک پا جاتے ہیں، شفق نے دکھی لہجے میں کہا۔ ثانیہ تلخی سے ہنس دی۔ مدتیں گزر گئیں، اتنا بڑا دل لے کر گھوم رہے ہیں، پورا کا پورا لہو لہان، آج تک کسی کو پتہ نہ چلا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اپنی ذات پر پردے ڈالنے کا ہنر ہمارے خون میں شامل ہے۔ ساری زندگی ہماری ماں اپنے دل کے زخم چھپا کر مسکراتی رہی، پھر ہماری باری آ گئی۔ اب تو مجھے یاد بھی نہیں میں نے پہلی بار اتنے زبردست جھوٹ کا مظاہرہ کب کیا تھا۔ اس کے لفظ لفظ سے جیسے زہر کے چھینٹے اڑ رہے تھے۔ پھر بھی ثانیہ، شفق بے بسی سے انگلیاں مسلنے لگی۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو شفق؟ آفس تو بہرحال مجھے جانا ہی ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاری و قطعیت تھی۔ جن کی قسمتوں میں ہمارے ابو جیسا باپ ہو انہیں مرتے دم تک پیٹ پالنے کی فکر میں خوار ہونا پڑتا ہے۔ تم بے فکر رہو، اول تو کوئی اس نشان کے متعلق پوچھے گا نہیں، پوچھ لیا تو کچھ بھی کہہ دوں گی۔ جھوٹی کہانیوں کی کمی نہیں ہے میرے پاس۔ اتنی چھوٹی سی تھی تب سے امی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سارے زمانے کو سب اچھا ہے کہ بھرپور تصویر دکھا رہی ہوں۔ اب تو اتنی صفائی سے جھوٹ بولتی ہوں کہ بعض اوقات تو خود بھی حیران رہ جاتی ہوں۔ ایک آس بندی ہے، دعا کرنا کامیابی نصیب ہو۔ اتنے دکھ جھیل لیے ہیں کہ اب تو کسی خوشی کی آہٹ پر ہی کان کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر یوں لگتا ہے مدتیں گزر گئیں اس کیفیت سے بھی گزرے ہوئے۔ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھلا چھوڑ دیتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے بالکل ہی بند گلی میں کھڑے ہیں، اب تو دیوار پھلانگ کر روشنی کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ میرا انتظار نہ کرنا، ہو سکتا ہے واپسی میں دیر ہو جائے۔ اچھی خبر کے لیے تھوڑی محنت تو کرنا پڑے گی، مگر میں اچھی خبر لاؤں گی ضرور، ورنہ آج واپس ہی نہیں آؤں گی۔ وہ آرام سے کہتی اندر کی طرف چل دی۔ شفق پر تو جیسے قیامت کا نزول ہوا، دہل کر اس کے پیچھے دوڑی۔ کیا اول فول بک رہی ہو؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ ثانیہ اطمینان سے پرس میں ضروری چیزیں بھرنے لگی۔ یہاں پوری کی پوری زندگی برباد ہونے لگی، تمہیں دماغ کی پڑی ہے؟ اس نے دوپٹہ جھاڑ کر اچھی طرح اوڑھا، پھر اس کی طرف پلٹی۔ بے فکر ہو جاؤ، آج کی تاریخ میں میری قضا نہ آئی تو واپس گھر ضرور آؤں گی، اور میرے وثوق سے ہی اندازہ لگا لو کہ تمہاری رہائی کا پروانہ لے کر ہی آؤں گی انشاءاللہ۔ تم تھوڑی سی ہمت دکھا دیتی تو 3% مقدمہ تو یوں بھی ہم نے جیت ہی لیا تھا، لیکن خیر بزدلوں کے مقدمے بھی تو کوئی نہ کوئی لڑتا ہی ہوگا۔ امی کو اللہ حافظ کہہ دینا، میں کل سے ان کے سامنے نہیں گئی، واپسی پر اچھی خبر لاؤں گی پھر ان کے سامنے جاؤں گی۔ کل جو تماشا گھر میں ہوا اس کی اطلاع امی کو بھی مل ہی گئی ہوگی، پورے محلے کو خبر ہو گئی، امی کیسے بے خبر رہ سکتی ہیں؟ اس سے تو اچھا تھا انسان جنگلوں میں ہی رہا کرتا، کم سے کم وہاں محلے دار تو نہیں ہوتے ہوں گے۔
शफक ने बेचारगी से उसे जाते देखा मगर दोबारा रोकने की हिम्मत ना कर सकी। रेशम को कुछ खरीदारी करना थी, इसरार करके गेती को भी साथ ले आई। गेती ने क्या लेना था, अब तो इस काम बल्कि मशगले में ज़रा दिलचस्पी महसूस न होती थी। ख्यालात का एक अज़दहाम साथ चलता था। सूदो ज़िया की जमा तफरीक हमा वक्त जारी रहती और अफसोस ये कि हर बार सबसे ज़्यादा नुकसान भी अपने ही खाते में रकम करना पड़ता। कैसी कैसी वहशतें ना जागती थी उन लम्हों में। सारे ज़माने की हसरतें मन में पछाड़े मारने लगीं। इकन्नी का ही सही, कभी तो अपना भी नफ़ा हाथ आए, हम भी खुलकर सांस लें, जी भरकर कहकहे लगाएं, ऐसी खुशी महसूस करें जिसकी किरणें बराह रास्त दिल से फूटती हों। मगर हक हा, हमारी किस्मत में ऐसी सरखुशी की सी नेमतें कहाँ। खुलकर सांस लेना तो दूर की बात, अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते। कुव्वत परवाज़ है मगर जुर्रत परवाज़ नहीं। सर से पैर तक बिकाऊ है, कब कीमत लग जाए कुछ इलम नहीं। बेड़ा गर्क हो मेरा, अपने हाथ से अपनी तकदीर लिखने की कोशिश करने वालों को कुछ सज़ा तो मिलनी है। गेती, रेशम ने उसका कंधा हिलाया। वो चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगी। कहाँ गुम हो? वो शवारमा उसकी तरफ बढ़ाए खड़ी थी और ताज्जुब से उसकी तरफ देख रही थी। हमने कहाँ गुम होना है? गेती ने उसके हाथ से शवारमा लेते हुए गहरी सांस भरकर कहा। गुम वो होते हैं जिन्हें यकीन हो ढूंढ लिए जाएंगे। हमें ऐसी कोई खुशफहमी नहीं, ना ही हसरत। उसका लहजा उसकी बात की नफ़ी कर रहा था। हाय, क्या कह दिया गेती, दिल तो चाहता है ना, रेशम ने जाने किस जज्बे के तहत कहा। फूड काउंटर पर अदायगी की और दोनों ही शवारमा खाते हुए छोटे छोटे कदम उठाती फूड कॉर्नर की मुख्तलिफ सिमत में चल दी। गेती किसी गहरी सोच में थी। सारी खराबियाँ इस दिल की ही तो हैं। जो ज़रा इस बदबख्त ने अकल से काम लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वो किसी ख्याल से चौंक कर अचानक और पुरसोच अंदाज में बोली, काश इस पर भी कोई दफ़ा लग सकती, ऐसी सज़ा देती कि पता चल जाता। उसने कुड़ कर कहा। रेशम के हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। हाय, मैं मर जाऊं, ऐसी शिद्दत, वो भी बेचारे दिल के लिए। हालांकि इसका भी क्या कसूर, जो तकदीर में लिखा है वो तो होता ही है, ख्वाह अच्छा हो या बुरा। हम गलती करें या सुधारें, हमारी तकदीर में पहले से तय है। फिर आखिर हालात से जंग कैसी? सहना है तो सब्र और शुक्र से क्यों नहीं। अरे वाह, आज तो रायमा का लहजा बोल रहा है। गेती ने उसे चिढ़ाया मगर मुस्कुराती रही। बस ऐसे ही आज आँख खुलते ही रायमा याद आ गई। तुम्हें याद है हमें कैसे शुक्रगुजारी के दर्स दिया करती थी? वो उसे इस वक्त भी याद करते हुए पूछ रही थी। कैसे भूल सकती हूँ, गेती ने मुस्कुराते हुए कहा। गुलशन नगर में एक वही तो थी जिसके लबों से शुक्रगुजारी अलग ना होती थी। पता नहीं अल्लाह ने उसे किस मिट्टी से बनाया था। खैर, जहाँ रहे खुश रहे। कोयटा जाकर उसने कोई खैर खबर ही ना दी। उसे अचानक ख्याल आया, कहती तुम्हें कुछ अंदाज़ा है आपा बेगम ने रिहाब को कहाँ भेजा होगा? रेशम की रो भटक कर कहीं और जा पहुंची थी। गेती भी लहजा भर को ठिठक सी गई, फिर कंधे उचकाकर लाचारी से बोली, क्या कहा जा सकता है? वैसे अच्छी लड़की थी। रेशम को न जाने क्यों वो याद आए चली जा रही थी, जबकि गेती का एहसास निदामत ऊद कर आया था। चंचलाकर बोली, यहाँ बुरी लड़की कौन है? हर किसी को कोई ना कोई मुसीबत जकड़े बैठी है। तुम मेरी बात समझी नहीं, उसने नरमी से कहा। मुझे समझना भी नहीं, वो रुक कर बोली। और तुम्हें वो क्यों याद आई जा रही है? पता नहीं क्यों, वो बेबसी से बोली। असल में ना गेती, रिहाब बड़े गज़ब की लड़की थी। तुमने कभी उसकी आंखों पर गौर नहीं किया होगा। मैंने किया था, उसमें पारसाई बहुत थी। तुम्हें पता है बाजारी औरत पर मर्द दिल नहीं हारता, नीयत हार देता है, जबकि पारसा औरत पर वो दिल हारता है। रिहाब में वो कशिश थी गेती जो मर्द के दिल को खींच सकती है। मेरा भी दिल चाहता है गेती, बिल्कुल वैसे जैसे रिहाब। पारसाई बड़ी खूबी होती है गेती, तुम्हें नहीं पता। वो बेढंगेपन से हंस दी। गेती शेषदर सी उसे देख रही थी। रेशम ने उंगली की पोर से आंख का कोना पोंछ दिया। आज मुझे दौरा पड़ा हुआ है, बड़ा फ़लसफ़ा बोलने का मूड हो रहा है और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। लगता है रात को नींद की गोली खाकर सोना पड़ेगा। आओ ज़रा सामने वाली दुकान से कुछ अच्छी अच्छी मूवीज़ की सीडीज़ लेते हैं। गोली खाने का मूड ना बना तो रात गुजारने का कुछ तो सामान हो। वो खुद ही पटड़ी बदल गई, मगर गेती ने नफ़ी में सर हिला दिया। तुम देख लो, मैं यहीं हूँ। रेशम सर हिलाती सामने वाली दुकान में घुस गई। गेती यूं ही छोटे छोटे कदम रखती दुकानों के बैरूनी शोकेसेस में डिस्प्ले किया हुआ सामान देखने लगी, मगर जहन था कि एक लफ्ज़ की तस्बीह पड़े जा रहा था, पारसाई पारसाई पारसाई। उसकी तो गोया रूह तक पहुँच चाल की जद में थी, आंसू थे के टपकने को बेताब। पता नहीं मेरी फीलिंग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्योर हैं या कुदरत किसी और वजह से मुझ पर मेहरबान है। कुछ तो बात है जो आज फिर तुमसे बाई चांस मुलाकात हो रही है, वरना तुमने तो शक्ल ना दिखाने की कसम खाई थी। किसी ने उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर कहा था। केती ने चौंक कर सर उठाया और मुस्कुराहट खुद ब खुद उसके लबों पर फैल गई।
حنان اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ سوچوں میں مبتلا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ منہ میں سگریٹ تھا، ایک ہاتھ میں موبائل فون تھا، دوسرے ہاتھ سے جیب میں لائٹر ٹٹول کر سگریٹ سلگانے کی تیاری تھی، مگر اس سے پہلے ہی نگاہ سامنے سے آتے جوڑے پر پڑ گئی۔ وہ گویا ٹھٹک کر رک گیا، بلکہ سگریٹ سلگانا بھی بھول گیا۔ گیتی آرا کا ہاتھ حنان کے ہاتھ میں تھا، دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ مظہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حنان نے فرنٹ سائیڈ کا دروازہ کھول دیا۔ گیتی بڑے ناز سے سوار ہو گئی۔ حنان گھوم کر دوسری طرف آ گیا۔ مظہر نے سگریٹ مسل کر دور پھینک دی۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ملانا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں وہ گاڑی زن سے اس کے سامنے سے نکل گئی۔ اس کی نظریں نمبر پلیٹ پر تھیں۔ بابو بھائی، ایک ضروری کام ہے، فٹافٹ نوٹ کرو۔ اس کے عزائم ہی نہیں، آواز بھی اس وقت خطرناک ہو رہی تھی۔ بلکہ یہی نہیں، آواز کے اتار چڑھاؤ سے بھی دماغی کھولن کا پتہ چل رہا تھا۔ یہ کام ابھی ہو جانا چاہیے۔ ہڈیاں سرما نہیں کرنی، مگر کم سے کم 3-4 مہینے بستر سے اٹھنے نہ پائے۔ اور ہاں، لڑکی کو ہاتھ نہیں لگانا یاد رہے۔ ساری بات سمجھا کر اس نے آخر میں تاکید کی۔ موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کی جانب دیکھتے، پھر موبائل جیب میں رکھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ تم نے ہمیں سمجھا ہی نہیں گیتی بیگم، لیکن خیر، بھگتو گی۔ آج ٹریلر دیکھو، انشاءاللہ فلم بھی دکھائیں گے۔ وہ دل ہی دل میں مخاطب تھا۔ اس نے نمبر ملا کر ریسیور کان سے لگایا اور دم ساتھ کر بیٹھ گئی۔ رنگ مسلسل پاس ہو رہی تھی اور ہر بار اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ یا اللہ، اس بار مایوس نہ کرنا۔ کئی بار کی مانگی ہوئی دعا اس نے اس بار بھی کر ڈالی، مگر نتیجہ وہی 0۔ صبح سے کئی بار یہ نمبر ٹرائی کر چکی تھی، مگر سچ تو یہ ہے کہ اپنی بے انتہا خوش امیدی کے باوجود اس بار مایوس ہونے لگی تھی۔ مسلسل بجتی بیل خاموش ہو چکی تھی اور اب ٹوں ٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے بد دلی سے ریسیور رکھ دیا۔ امی کی وہ چھوٹی سی ڈائری جس میں وہ سب ملنے ملانے والوں کے رشتہ داروں کے فون نمبر اور ایڈریس سنبھال کر رکھتی تھی، اس ڈائری میں سے یہ نمبر ملا تھا، جو آخری اطلاع کے مطابق شفق کی کسی دور پرے کی خالہ کا تھا۔ گو کہ اس فون نمبر سے نہ تو شفق کے لیے کبھی کوئی فون آیا تھا، نہ شفق نے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ جانے امی نے کس مصلحت کے تحت اب تک سنبھال رکھا تھا، مگر اب یہی فون نمبر تھا جسے ثانیہ کی ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ لیکن نمبر تھا کہ مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر نمبر ملا کر انتظار کی کڑی منزل سے گزرتے ہوئے اس نے مایوسی کا کالا سیاہ دھواں اپنے اندر اترتا محسوس کیا تھا۔ تبھی کسی نے میز کی سطح پر آہستگی سے دستک دی۔ ثانیہ نے اپنی پریشانی سے فرصت نکالتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ جہانگیر لاشاری تعجب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ثانیہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی، ریسیور بھی ہاتھ سے پھسل گیا۔ ایزی، جہانگیر لاشاری نے اس کی بوکھلاہٹ کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ثانیہ کی شرمندگی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ سوری کہا، سلام کیا اور گڈ آفٹرنون کہا۔ اتنی ساری باتیں ایک ساتھ؟ جہانگیر لاشاری کے لبوں پر دلچسپ مسکراہٹ تھی۔ سب خیریت ہے؟ خود انہوں نے بھی ایک سوال میں 2 معاملات نپٹا لیے۔ جی سر، الحمدللہ، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ جہانگیر لاشاری کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ سب خیریت نہیں ہے، یہ اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ آر یو شیور؟ انہوں نے شعوری طور پر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ آف کورس سر، وہ خود پر قابو پا کر اعتماد سے بولی۔ جہانگیر لاشاری نے مزید سوال جواب مناسب نہ سمجھے۔ سر ہلا کر شاہ نواز کے آفس کی طرف قدم بڑھائے، پھر رک کر اس کی طرف پلٹے۔ لنچ آورز ہیں۔ انہوں نے کوٹ کی آستین ہٹا کر رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ آپ اب تک یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ لنچ نہیں کریں گی؟ ثانیہ نے چونک کر وال کلاک کی جانب دیکھا اور جیسے اپنی بے دھیانی پر حیرانی ہوئی۔ میں تھوڑا بزی تھی، میرا دھیان ہی نہیں گیا اس طرف۔ یہ تو بہت بری بات ہے، زیادہ محنت کرنے والوں کو تو اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شاہ نواز اپنے اسٹاف کو لنچ آورز میں بھی ریلیف نہیں دیتا۔ خیر، آپ آئیے، آج ہمارے ساتھ لنچ کیجیے۔ اٹس اوکے سر، میں… جہانگیر لاشاری نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کر دیا اور تحکمانہ لہجے میں بولے، آپ کو جو بات کرنا ہے کھانا کھاتے ہوئے کیجیے گا۔ وہ کہہ کر اندر چلے گئے۔ ثانیہ بند دروازہ دیکھتی رہ گئی، پھر فائلیں سمیٹ کر ایک طرف کیوں اور اندر کی جانب چل دی۔ بھوک تو خیر نہیں تھی، مگر باس کا حکم کسی طور ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ روم میں داخل ہوئی تو داہنی سائڈ میں بڑی سی گلاس وال کے عین سامنے جو صوفہ ارینجمنٹ تھی، اس کی سینٹرل ٹیبل پر کھانا چنا ہوا تھا اور دونوں مرد حضرات اسی کے منتظر تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو شاہ نواز نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن جہانگیر لاشاری نے بڑی اچھی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ آئیے مس ثانیہ، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ تکلف سے سنگل صوفہ پر بیٹھ گئی۔ ہمارے لیے پرہیزی کھانا میری وائف اپنی نگرانی میں بنوا کر بھیجتی ہیں۔ اب یہ پرہیزی کھانا کھانا بھی بڑی حوصلہ مندی کا کام ہوتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب کہ مقابل بریانی ہو۔ آپ یہ بریانی ٹرائی کیجئے، شاہ نواز کی خالہ نے اسپیشلی اس کے لیے اور اس کی پسند کے مطابق بنوا کر بھیجی ہے، لیکن آپ کو بھی بہت پسند آئے گی۔
ये परहेजी खाना तो मैं आपको मुरव्वतन भी चखने के लिए नहीं कहूँगा। मैंने कहा ना, बहुत हौसला मंदी का काम होता है ये खाना खाना। वैसे भी जब मुझे किसी को सज़ा देनी होती है तो उसे अपने खाने में शरीक कर लेता हूँ। वो उसकी तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कह रहे थे। वो आदतन मुस्कुराई थी, मगर उस वक्त बेसाख्ता हंस दी और खामोशी से प्लेट पकड़कर चावल निकालने लगी, ये जाने बिना कि किसी को उसकी हंसी कितने सुरों में महसूस हुई है। क्यों भाई शाहनवाज, मैंने सुना है तुम अपने स्टाफ से बहुत काम लेते हो, हत्ता कि लंच आवर में भी रिलैक्स होने नहीं देते। वो किसी गहरी सोच में था। चौंक कर उन्हें देखा और हद दर्जा ताज्जुब व बेयकीनी से कहा, कौन, मैं? ऐसी कोई बात नहीं है सर। शाहनवाज सर तो सारे स्टाफ का बहुत ख्याल रखते हैं। इससे कबल के जहांगीर लाशारी कुछ कहते वो अच्छे एम्प्लॉयज़ की तरह अपने बास के हक़ में बोलने लगी। अच्छा, जहांगीर लाशारी ने ग्लास मेज़ पर रखते हुए कहा, फिर आप इस वक्त लंच की बजाय फाइल्स में सर दिए क्यों बैठी थी? सर मुझे भूख नहीं थी तो मैंने सोचा। भूख क्यों नहीं थी? वो अब जिराह पर उतर आए थे। सानिया लब कुचल कर रह गई। अब क्या बताती उन्हें, जिनके पेट परेशानियों ने भर दिए हों उन्हें ठोस ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं रहती। जहांगीर लाशारी उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर शाहनवाज से अगली कंसाइनमेंट डिस्कस करने लगे। वो प्लेट में बराए नाम निकाले चावलों और सलाद को कांटे से इधर उधर करती रही। जहांगीर लाशारी की तवज्जो बटी हुई थी। उड़ती पड़ती सी निगाह उस पर भी डाल लेते। शाहनवाज ने एक बार भी उसकी जानिब नहीं देखा, मगर जिनकी तरफ दिल हमकने लगे तमाम हिस्सियात खुद ब खुद उनकी तरफ मतवज्जा रहती हैं। बिलाखिर उसने टोक ही दिया, मिस सानिया आप खा रही हैं या खेल रही हैं? उसने शर्मिंदा होकर चमचा प्लेट में रख दिया। एक्चुअली सर मुझे सचमुच भूख नहीं है। वो तो सर ने कहा तो मैं इनकार नहीं कर सकी। उसने जहांगीर लाशारी की तरफ देखते हुए वजाहती लहजे में कहा। वो उसकी वजाहत पर हंस दिए। और मैं समझा आपको बिरयानी पसंद नहीं आई। बिरयानी तो बहुत अच्छी है सर। एक्चुअली मैं नाश्ता डट कर लूँ तो लंच टाइमिंग में बिल्कुल भूख नहीं लगती। सॉरी टू से, लेकिन आपको देखकर लग तो नहीं रहा कि आपने नाश्ता भी किया होगा। बहुत डल लग रही हैं आज आप। जहांगीर लाशारी ने गैर इरादी सी निगाह शाहनवाज पर डाली। वो अपनी प्लेट पर झुका सानिया से मुखातिब था। उन्होंने दूसरी नज़र सानिया पर डाली। उन्हें तो वो डल नहीं लग रही थी। सानिया अलग हकदक रह गई। किसी और ने तो नहीं कहा, पता नहीं मैं सर को कहाँ से डल लग रही हूँ। अल्लाह जाने इनकी नज़र ज़्यादा तेज़ है या मेरे चेहरे पर आज़र्दगी ज़्यादा ही झलक रही है। आई एम नॉट फीलिंग वेल सर, थोड़ा सा टेम्परेचर है। उसे कुछ और ना सूझा तो यही कह दिया। ये थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होता है? अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो आज आपको ऑफ़ कर लेना चाहिए था। और हाँ, ये आपके चेहरे पर निशान कैसा है? सानिया पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। लोगों की नज़रें बहुत तेज़ होती हैं, रूह तक के राज पा जाते हैं। वो शफक की कही हुई बात पर फ़ौरन ईमान ले आई। सर मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, चोट लग गई। शाहनवाज ने चौंक कर उसे देखा। उसने आज तक बहुत रवैये सहे थे। झूठ और सच की तकसीम उसे आती थी। अब भी सानिया का ठिठकना फिर बौखलाकर जवाब देना उसने पूरी तरह महसूस किया था, मगर टोकना मुनासिब न समझा। आपकी मदर अब कैसी हैं? जहांगीर लाशारी ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। एक मुस्तकिल बीमारी साथ चल रही हो तो वो तो ज़िंदगी का हिस्सा मालूम होने लगती है, बीमारी नहीं लगती। आप ऐसा कीजिए, घर जाना चाहें तो चली जाइए। कल भी तबीयत ठीक ना हो तो ऑफिस मत आइएगा। जहांगीर लाशारी नरमी से कह रहे थे, मगर उसने रद्द कर दिया और इजाज़त लेकर बाहर आ गई। शाहनवाज ने कुछ देर बाद उससे कोई फ़ाइल मंगवाई थी और काफ़ी का ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहा। उसने पहले ऑर्डर दिया, फिर फ़ाइल निकाल कर बिल्कुल अपने सामने रख ली। इस दौरान जहन टेलीफोन के इर्द गिर्द ही उड़ान भर रहा था। अगर शफक की खाला से बात हो जाए तो मसला हल हो सकता है, मगर कोई कॉल रिसीव करे तब ना। फ़ाइल अंदर ले जाने में भी वक्त था। उसने एक बार फिर नंबर मिलाया और इस पर गैर यकीनी तौर पर कॉल रिसीव कर ली गई। किसी मर्द ने फ़ोन रिसीव किया था। लहजा नरम था मगर आवाज़ भारी। सानिया का दिल बेहंगम अंदाज में धड़क रहा था। देखिए, मुझे कौसर खातून से बात करना है। आप उनसे कहिए सानिया का फ़ोन है लाहौर से। उसने बड़े निपे तुले अल्फाज में कहा। कौसर खातून? आवाज़ में इस्तजाब सिमट आया था। कौन कौसर खातून? सानिया को लगा उसके दिमाग में कोई धमाका हुआ है। इस कदर ज़ोर से कि इर्द गिर्द की हर आवाज़ पस मंज़र में चली गई। देखिए बीबी, मुझे लगता है आपने गलत नंबर मिला लिया है। यहाँ कोई कौसर खातून नहीं रहती। उसे मुस्तकिल खामोश पाकर उस आदमी ने कहा। नंबर तो बिल्कुल ठीक है, कौसर खातून ने खुद मुझे दिया था। किसी सुराग की आस में उसने इतनी सी गलत बयानी मुनासिब समझी। मुमकिन है आपसे नंबर लिखने में या मिलाने में गलती हो गई हो। आप दोबारा ट्राई कर लें। वैसे भी आजकल टेलीफोन लाइंस बहुत ख़राबी कर रही हैं। कहीं की कॉल कहीं मिल जाती है। कभी कभी तो लोग हमारे यहाँ प्याज का थोक रेट मालूम करने के लिए भी कॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, शुक्रिया, बल्कि मैं माज़रत चाहती हूँ, आपको बहुत जहमत दी। अल्लाह हाफिज़।
اس نے رسیور رکھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کچھ دیر اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش میں لگی رہی، پھر بڑی امید سے نمبر ڈائل کیا۔ 1 بیل بجی، پھر دوسری اور تیسری پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، وہی آواز، وہی لہجہ، ثانیہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ہیلو ہیلو، دوسری طرف سے مسلسل کہا جا رہا تھا۔ بیٹے، آپ ثانیہ بات کر رہی ہیں نا؟ وہ رسیور کریڈل پر رکھنے ہی والی تھی، اس شخص نے پوچھا۔ وہی جنہوں نے ابھی فون کیا تھا۔ جی، بے حد مایوسی سے وہ فقط یہی کہہ سکی۔ بیٹا، فون بند نہ کیجیے، اصل میں میرے پاس آپ کے لیے 2 خبریں ہیں، ایک اچھی خبر ہے، ایک بری۔ میں سمجھی نہیں، اس نے نا سمجھی سے کہا۔ کیا آپ کوثر خاتون کو جانتے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کیا میں جان سکتا ہوں آپ کی کوثر خاتون سے کیا تعلق داری ہے، یا آپ ان سے کس سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہیں؟ ثانیہ کو اس انکوائری کی وجہ سمجھ میں نہ آئی، لیکن بہرحال چونکہ پوچھا جا رہا تھا اور اسے ادھر سے کوثر خاتون کا سراغ ملنے کی آس بھی تھی، اس لیے بتانے لگی۔ کوثر خاتون میری رشتے کی خالہ لگتی ہیں اور مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے بات کرنا ہے۔ اصل میں قرابت داری چونکہ بہت دور کی ہے، اس لیے کئی سالوں بعد میل ملاقات ہو پاتا ہے۔ چند سال قبل انہوں نے مجھے یہ فون نمبر دیا، اب چونکہ مجھے کچھ ضروری کام تھا تو میں نے اسی نمبر پر رابطہ کر لیا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، فی زمانہ تو لوگ قریبی رشتہ داروں کو یاد نہیں رکھتے، آپ تو پھر بھی کوثر خاتون کی دور کے رشتہ دار ہیں، غالباً اسی لیے آپ کو ان کے بارے میں پوری اطلاعات نہیں ملی۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پلیز کھل کر بات کیجیے۔ دیکھیے، یہ مکان ہم نے چند ماہ پہلے ہی خریدا ہے، اندازاً 5-6 ماہ پہلے، اور جن صاحب سے ہم نے یہ مکان خریدا ہے انہوں نے پہلے اسے کرائے پر چڑھا رکھا تھا۔ مجھے تو خیر اتنا علم نہیں ہے، مگر میری بیگم ان کرایہ داروں سے 1-2 بار مل چکی ہیں۔ ابھی انہوں نے ہی بتایا ہے کہ جو لوگ یہاں رہائش پذیر تھے ان کی والدہ کا نام بھی کوثر خاتون ہی تھا۔ واقعی؟ ثانیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ لوگ اب کہاں رہ رہے ہیں، یا ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر؟ وہ صاحب گہری سانس بھر کر بولے، بیٹے، ان باتوں کا تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، میرے پاس آپ کے لیے اچھی خبر بھی ہے اور بری بھی۔ میں سمجھی نہیں۔ جب ہم نے یہ گھر خریدا تو کوثر خاتون اور ان کے اہل خانہ اسی مکان میں مقیم تھے، اور ان کے مکان خالی کرنے سے چند روز پہلے کوثر خاتون کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی آخری رسومات بھی اسی مکان میں ہوئی تھیں، اور میں نے ان کے جنازے میں بھی شرکت کی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو اتنی افسوسناک خبر سنا رہا ہوں۔ اتنے عرصے بعد آپ نے ان سے رابطہ کرنا چاہا، وہ بھی تب جب وہ اس دنیا میں رہی ہی نہیں۔ اللہ مرحومہ کو جنت نصیب کرے، آمین۔ اور ان کے گھر والے؟ بڑی دیر بعد ثانیہ اتنا ہی پوچھ سکی، بلکہ یوں کہنا چاہیے لبوں سے الفاظ ہی اتنے نکل سکے۔ ایک ان کی بیوہ بیٹی اور ایک ہی بیٹا جو ذہنی طور پر معذور تھا۔ ہمارا رابطہ تو ان سے تب تک ہی تھا جب تک وہ لوگ اس مکان میں رہ رہے تھے۔ دراصل اپنی والدہ کے چہلم سے پہلے ہی ان لوگوں نے مکان خالی کر دیا تھا، اور اب وہ لوگ کہاں ہیں مجھے علم نہیں۔ یہ ٹیلی فون بھی ہم نے مکان کے ساتھ ہی اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا تھا۔ آپ کو علم ہوگا ٹیلی فون لگوانا بھی ایک درد سر ہوتا ہے۔ ثانیہ نے خاموشی سے رسیور رکھ دیا۔